بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 23 جمادی الثانی سن 13 ہجری 22 اگست سن 632 کو بعد غروب آفتاب وفات پائی۔ رات کی تاریکیاں پھیل جانے پر میت کو غسل دیا گیا اور جس تخت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر زیب دوش کیا تھا اسی تخت پر آپ کا جنازہ بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لایا گیا۔ جنازے کی نماز کے بعد میت روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جائے گی اور ثانیہ اثنین کو ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کشانہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے متوازی رکھا گیا اور لحد سے لحد ملا دی گئی۔ تدفین میں حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر شامل تھے۔ حضرت عمر نے خلیفہ اول کا آخری حق ادا کیا اور قبر سے نکل کر حضرت عائشہ کے گھر پہنچے، حضرت حاضرین کو سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ آدھی رات کے بعد آپ اپنے گھر واپس آئے اور اپنے بستر میں لیٹ کر ان واقعات پر غور کرنے لگے جو کل پیش آنے والے تھے۔ صبح سویرے ہی لوگ خلافت کے لیے بیعت کو آئیں گے، جن میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اسے ایک ناگوار فرض سمجھ کر ادا کریں گے۔ پھر عراق اور شام میں بھی جنگ کا نازک اور پیچیدہ مرحلہ درپیش ہے۔ آخر وہ کون سی صورت ہے جو ان دونوں مسئلوں کو حل کر دے، جبکہ یہ نزائیدہ اسلامی مملکت کے لیے انتہائی خطرناک بھی ہے۔ ان دونوں عراق اور شام میں مسلمانوں کی حالت بڑی نازک تھی۔ شام میں روم کی قوتوں کے سامنے اسلامی فوجیں جیسے جام ہو کر رہ گئی تھیں اور انہیں حرکت میں لانے کے لیے حضرت ابو بکر نے تھوڑی سی فوج کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کو عراق سے شام بھجوایا تھا، لیکن اس کے باوجود کہ حضرت خالد ان فوجوں کے سردار تھے، ان میں کوئی حرارت پیدا نہ ہو سکی اور مدینہ کے مسلمان کسی ایسے پیام کے منتظر ہی رہے جس سے ان کے دلوں میں امید کی کرن پھوٹتی یا وہ ان فوجوں کے انجام کی طرف سے مطمئن ہو جاتے۔ ادھر حضرت خالد بن ولید کے مختصر سی فوج کے ہمراہ شام چلے جانے سے عراق کا لشکر کمزور پڑ گیا اور مسنہ بن حارثہ شیبانی کو اپنی جنگی فراست و مہارت کے باوجود عراقی مقبوضات کی حفاظت کرنا مشکل ہوتا گیا، چنانچہ وہ ہیرا جا کر قلعہ بند ہو گئے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ انہوں نے اس ایرانی لشکر کو جو شہر ایران پر بن اردشیر نے ہرمز جادیہ کی سرکردگی میں بھیجا تھا، بابل کے کھنڈروں میں عبرتناک شکست دی تھی، لیکن اس فتح کے باوجود وہ دشمن کے اچانک حملے کے خوف سے اپنے مورچوں میں قلعہ بند ہونے پر مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ مدافعت تو کر سکتے ہیں، پیش قدمی نہیں کر سکتے۔ دوستو، لیکن یہ مدافعت بھی انہیں دشوار ہونے لگی جب انہوں نے محسوس کیا کہ امرائے ایران کے اضطراب میں اطمینان کی صورت پیدا ہو جاتی رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ جو مرتدین طائب ہو چکے ہیں ان سے مدد لی جائے، لیکن حضرت ابو بکر ان لوگوں سے جنگ میں مدد لینے اپنے اوپر حرام کر چکے تھے۔ جب یہاں جواب میں تاخیر ہوئی تو بشیر بن خاصیہ کو اپنی جگہ سپہ سالار مقرر کر کے مسنہ نے مدینہ کا رخ کیا تاکہ اپنی نازک حالت بیان کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے بدلنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت عمر ان ساری مشکلات سے کیسے عہدہ برا ہو سکتے ہیں۔ وہ رات بھر انہی خیالات میں غلطاں و پیچاں رہے، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے رہے کہ وہ ان کے دل کو اپنی ہدایت سے نوازے اور انہیں سیدھے راستہ دکھا دے۔ صبح سب سے پہلے ان کا سامنا مسنہ سے ہو گیا۔ وہ ان سے بھی یہی مطالبہ کریں گے جو پہلے حضرت ابو بکر صدیق سے کر چکے ہیں کہ تائبین ارتداد کو ان کی مدد کے لیے بھیجا جائے۔ دلیل وہ دیں گے کہ تائبین ارتداد غنیمت پر جان دیتے ہیں اور ان سے زیادہ جنگ کا شائق اور کوئی نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کے مختلف اب جو وصیت کی ہے اس کا نفاذ بھی لاب دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بلا کر فرمایا تھا، عمر، جو کچھ میں کہتا ہوں اسے سنو اور اس پر عمل کرو۔ مجھے امید ہے کہ میں آج ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اگر میں مر جاؤں تو شام ہونے سے پہلے مسنہ کو امداد دے کر رخصت کر دینا، اور اگر رات ہو جائے تو صبح سب سے پہلے یہ کام کرنا۔ اگر اللہ عمرائے شام پر تمہیں فتح بخش دے تو خالد بن ولید کی فوج کو عراق واپس بھجوا دینا، کہ اس فوج میں عراق کے بڑے بڑے صاحب اثر لوگ شامل ہیں جو اہل عراق پر جرت کے ساتھ حملہ کر کے انہیں مار بگانے کی قوت رکھتے ہیں۔ اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ مدینے کے مسلمانوں کو مسنہ کے ساتھ کریں یا تائبین ارتداد کو
انہیں یہ خوف تھا کہ مسلمان یہ دیکھنے کے بعد کہ ان کے ساتھی شام میں پیش خدمت نہیں کر سکتے اور مسنہ مدینے میں ایران اور اس کی طرف سے خائف نظر آ رہے ہیں، اس دعوت پر لبیک نہیں کہیں گے، لیکن مسلمان عراق میں ٹھہر نہیں سکتے اگر انہیں کمک نہ پہنچی، اور وہ وہاں سے واپسی کا تصور بھی کبھی مسنہ کے ذہن میں نہ آیا۔ اس لیے انہوں نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق پر حملے کے لیے آمادہ کیا تھا، اور وہی خالد اور دوسرے مسلمانوں سے پہلے عراق پہنچے تھے۔ پھر یہ کس طرح ممکن تھا کہ جس ملک پر حملہ کرنے میں وہ سب سے آگے تھے، اس ملک کے لیے انہیں یقین ہے کہ اسے فتح کرنے کی قوت رکھتے ہیں، اب اس سے خود ہی پسپا ہو جائیں؟ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تائبین اور ارتداد کو ان کی مدد کے لیے بھیج دیں تو وہ فتح کے قدم بڑھاتے ہوئے ایوان کسریٰ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ مسنہ کی طرح حضرت عمر کے دل میں یہ کبھی خیال نہ آیا کہ عراق سے پسپا ہوا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے انہیں خلیفہ ہی اس سے اپنے اس یقین کے ساتھ نامزد کیا تھا کہ وہ سب سے زیادہ مسلمانوں سے زیادہ ان کی سیاست کو جاری رکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، لیکن اس سیاست کو جاری نہیں رکھا جا سکتا تا وقت کے معاملے کو پوری قوت کے ساتھ ہاتھ میں نہ لیا جائے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق مسلمانوں کو مسنہ کی مدد کے لیے بھیج کر عراق میں اسلامی قوت کو سہارا نہ دیا جائے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ اسلام کے وہ اکابر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحاب جو ان کی خلافت پر بے چین تھے، اس باب میں سچے دل سے ان کی مدد کریں گے؟ اگر انہوں نے پسو پیش کی تو حضرت عمر کو کیا کرنا چاہیے، اور ان کی اس پسو پیش کا اثر عرب اور مدینہ میں ان کے حلقہ اثر پر کیا پڑ سکتا ہے؟ بس ایک ہمت و جرت ہی کی پالیسی ہے جو اس حملے پر انہیں کامیاب کر سکتی ہے، اور ہمت و جرت کی حضرت عمر میں کمی نہیں۔ پھر تو انہیں اللہ پر بھروسہ کر کے جرت مندانہ قدم اٹھانا ہی چاہیے۔ ساری رات اسی فکر و اضطراب میں گزر گئی۔ صبح اٹھ کر وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئی اور لوگوں کو بیعت کے لیے آگے بڑھتے دیکھ کر ان کی بے چینی قدرے کم ہوئی۔ ظہر کی نماز کے وقت حضرت عمر ممبر پر کھڑے ہیں، اس سیڑھی سے ایک سیڑھی نیچے جس پر حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ پہلے انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کا ذکر کر کے فرمایا، لوگو میں تم ہی میں سے ایک انسان ہوں، اگر مجھے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم دولی گوارا ہو سکتی تو میں ہرگز یہ ذمہ داری قبول نہ کرتا۔ یہ فکرے اتنے انکسار اور اتنے تاثر کے ساتھ ادا کیے کہ سامعین کے دلوں میں اتر گئے۔ اب لوگوں کو محسوس ہوا کہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے متعلق جو رائے قائم کی تھی وہ بالکل درست تھی، اور وہ اپنے بعد انہیں خلیفہ نامزد کر کے خلیفہ اول نے واقعی بڑی دور اندیشی کا ثبوت دیا ہے۔ وہ حضرت عمر کی تعریف کرنے لگے، اور اس تعریف میں اور اضافہ ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں، یا اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم کر، یا اللہ میں کمزور ہوں مجھے قوت دے، یا اللہ میں بخیل ہوں مجھے سخی بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، اور جب مجمع پر سکوت چھا گیا تو فرمایا، اللہ نے میرے دو رفقا کے بعد مجھ میں سے باقی چھوڑ کر میرے ساتھ تمہیں اور تمہارے ساتھ مجھے آزمایا ہے۔ خدا کی قسم تمہارا جو معاملہ میرے سامنے آئے گا میرے سوا کوئی اسے طے نہ کرے گا، اور جو میری نگاہوں سے دور ہوگا اس میں تا حد مقام کفایت امانت کو ہاتھ سے نہ جانے دوں گا۔ اگر لوگوں نے میرے ساتھ بھلائی کی تو میں بھی یقیناً ان کے ساتھ بھلائی کروں گا، اور اگر وہ برائی کے راستے میں پیش آئے تو میں ضرور انہیں عبرت ناک سزا دوں گا۔ حضرت عمر نے اپنا خطبہ ختم کیا اور نماز پڑھانے کے لیے ممبر سے اترے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حاضرین سے خطاب کیا اور انہیں مسنہ کے ساتھ عراق جانے کی دعوت دی، ساتھ ہی اس بارے میں حضرت ابو بکر کی وصیت کا ذکر فرمایا۔ لوگوں نے یہ اپیل سنی اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، جواب کسی نے نہ دیا، گویا شام میں ان کے بھائیوں پر جو کچھ بیت رہی تھی ان کا منظر ان کی نگاہوں کے سامنے تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے وہ کہ خود بھی اس ابتلا سے دوچار ہوں۔ کیا اس وقت بھی وہ اس طرح دم بخود نہیں رہتے تھے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شام پر حملے کی دعوت دی تھی، اور حضرت عمر کو چیخ کر کہنا پڑا تھا، مسلمانوں آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب کیوں نہیں دیتے جبکہ وہ تمہیں زندگی بخش جہاد کی طرف بلا رہے ہیں؟ تب کہیں انہوں نے یہ دعوت قبول کی تھی اور ہرقل اور اس کی فوج سے مقابلے کے لیے نکلے تھے۔ پھر آج بھی تو وہی عبید اللہ بن جراح، عمر بن عاص اور یزید بن ابی سفیان اور دیگر صحابہ کرام ہیں
جنہیں جزیرہ نما عرب کے مختلف عمرہ و قائدین کی اعانت بھی حاصل ہے۔ انہیں یہ کیا ہو گیا کہ روم پر غالب آنے کی طاقت یہ اپنے اندر نہیں پاتے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد کو عراق سے شام منتقل کر کے جو مدد ان حضرات کو دی تھی وہ بھی ان کے لیے کفایت نہیں کرتی، حالانکہ یہی خالد عراق میں اپنی بہم فتوحات سے ایرانی قوت کو پامال کر چکے تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے، اگر مسلمان حضرت عمر کی دعوت قبول کر کے مسنا کے ساتھ عراق چلے جائیں تو نفع میں رہیں گے، یا کسرا کی فوجوں کے مقابلے میں ان کا بھی وہی حال ہوگا جو شام میں ہرکل کی فوجوں کے مقابلے میں ان کے ساتھ کا ہوا تھا؟ انہی حضرت خالد بن ولید کے متعلق حضرت عمر کی رائے معلوم تھی، اور مالک بن نویرہ کے معاملے میں حضرت عمر نے حضرت خالد کے خلاف جو طرز عمل اختیار کیا وہ بھی انہیں یاد تھا، اس لیے ان میں سے کسی کو یہ امید نہ تھی کہ حضرت عمر حضرت خالد کو عراق واپس بھیجیں گے۔ مثلا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک بہت بڑے سپہ سالار ہیں، لیکن نہ وہ قریشی ہیں نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، وہ بکر بن وائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو ہی حضرت خالد کو عراق سے شام بھیجا گیا، مسنا عراق سے پسپا ہو کر ہیرا میں قلعہ بند ہو گئے، اور وہاں سے وہ اب مدینہ آئے کہ خلیفہ سے مدد کی درخواست کر سکیں۔ ان تمام باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ ایران کے مقابلے میں ان کی پوزیشن کچھ اچھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ اس میں معذور بھی ہوں، اس لیے کہ ایران کا نام اس وقت بھی عرب کے دلوں میں دہشت پیدا کرتا تھا۔ پھر بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حضرت خالد نے ایرانیوں پر محض اس لیے غلبہ پا لیا کہ ایرانی شروع ہی سے ان سے مرعوب ہو گئے تھے، اور ان میں اتنی ہمت باقی نہ رہی تھی کہ وہ اپنی پوری قوت سے حملہ کر کے حضرت خالد کو پسپا کر دیتے۔ جب مسلمانوں کا حال یہ ہوا تو وہ جنگ پر کیسے آمادہ ہو سکتے تھے جو ایک مصیبت بن کر ان کے سروں پر منڈلا رہی تھی؟ پیارے دوستو، حضرت عمر کی یہ دعوت عرب کے زعماء اہل رائے کے نزدیک ایک معمولی نہ تھی، اور جب یہ لوگ پیش و پیش کر رہے تھے تو ظاہر ہے عوام میں ان سے بھی زیادہ ہچکچاہٹ ہوگی۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا اور اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئے، جہاں بیعت کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد لوگ اپنے اپنے گھر چل دیے، اور حضرت عمر نے ساری رات سوچ و بچار میں گزار دی۔ صبح ہوئی تو مسجد میں اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے، اور لوگوں نے پھر بیعت کرنا شروع کر دی۔ مؤذن نے ظہر کی اذان دی۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی حضرت عمر نے اپنی بلند آواز میں لوگوں کو حکم دیا مرتدین کے غلام ان کے رشتہ داروں کو واپس کر دیے جائیں، اور توجیہاً فرمایا میں اسے پسند نہیں کرتا کہ عربوں میں غلامی کی رسم قائم کی جائے۔ لوگوں نے یہ حکم سنا تو ان کی نگاہیں حضرت عمر کے چہرے پر جم کے رہ گئی، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ چاہتے کیا ہیں؟ مسلمانوں نے ارتداد کی جنگوں میں عربوں کو خلیفہ اول کے حکم سے غلام بنایا۔ حضرت ابوبکر نے جزیرہ نمائے عرب کے گوشہ گوشہ میں اعلان کرا دیا کہ میں نے فوج کے تمام سرداروں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اسلام کے سوا مرتدین کی اور کوئی پیشکش قبول نہ کریں، جو کوئی انکار کرے اس سے لڑیں، اور جو ہاتھ آئے اسے نہ چھوڑیں، انہیں قتل کریں، ان کے گھروں کو آگ لگا دیں، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیں۔ تو کیا اب اس حکم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ حضرت ابوبکر کے حکم کی مخالفت کریں اور ان کی راہ چھوڑ کر کسی دوسرے رستے پر چلیں، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ مسنا کی امداد کے لیے مختلف قبائل عرب کا دل اس طرح اپنی مٹھی میں لینا چاہتے ہیں؟ بات چاہے کچھ ہو، یہ واقعہ ہے کہ ان کا یہ حکم ملکی سیاست میں بالکل نیا ہے، جس پر نظر رکھتی ہے اور جو باہمی مشاورت کا متقاضی ہے۔ دوستو، سچ یہ ہے کہ حضرت عمر حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد گزشتہ 2 راتوں سے سو نہیں سکتے، لیکن حضرت صدیق کے پیمان و وصیت کے احترام میں ان سے بیعت کر رہے تھے۔ تاہم ان کے اکثر زعماء حضرت عمر کی شدت اور درستی کے سبب انہیں پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو اپنے دل میں خلافت کی امید رکھتے تھے، لیکن حکومت کے معاملات کبھی مستحکم بنیادوں پر نہیں چل سکتے تا وقت پہ اہل رائے اس کی سیاست میں ذمہ داریاں حیثیت سے شریک نہ ہو، اور مرحلہ اتنا نازک تھا کہ حضرت عمر اس وقت کے حوالہ کر کے خدا سے یہ دعا مانگنے پر اکتفا نہیں کر سکتے تھے وہ ان کے دل میں لوگوں کی اور لوگوں کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دے۔ اگر اس موقع پر ہمت و جرت سے کام نہ لیا جاتا تو ملکی سیاست میں تشویشناک صورتحال پیدا ہو جانے کا اندیشہ تھا، لیکن اس حکم سے کہ غلاموں کو ان کے رشتہ داروں کے پاس بھیج دیا جائے قبائل عرب کی تالیف قلم ہو گئی تھی، اور حضرت عمر نے اپنی سختی سے نفرت کرنے والوں کے دلوں کو جیت لیا تھا۔ اب انہیں بے کھٹکے اپنی پالیسی پر کاربند ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ تیسرے دن جب وہ مسجد میں تشریف لائے، لوگ ان کی بیعت سے فارغ ہو گئے تو اٹھے اور فرمایا عرب کی مثال ایک نکیل پڑے اونٹ کی سی ہے جو اپنے ساربان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے
یہ دیکھنا ساربان کا فرض ہے کہ وہ اسے کس طرف لے جائے۔ قسم ہے مجھے رب کعبہ کی، میں انہیں راہ راست پر لا کے چھوڑوں گا۔ نگاہیں اور بھی حضرت عمر کے چہرے پر جم گئیں، اور مسجد میں جتنے لوگ تھے ان سب نے یہی گمان کیا کہ یہ شخص اپنی سختی اور درستی کی بنا پر ان کے لیے عذاب کا تعزیہ نہ بن کر رہے گا۔ حضرت عمر نے ان کے چہروں کو پڑھ لیا، اور جب لوگ ظہر کی نماز کے لیے جمع ہوئے تو ممبر پر چڑھ کے فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگ میری سختی سے ڈرتے اور میری درستی سے کانپتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر اس وقت بھی ہم پر سختی کرتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم تھا، پھر وہ اس وقت بھی ہم سے سختی کے ساتھ پیش آتا رہا جب ہمارے اور اس کے درمیان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائل تھے۔ لیکن اب کیا ہوگا جب کہ وہ تمام معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں؟ وہ جو بھی یہ کہتا ٹھیک کہتا ہے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت کا شرف حاصل ہے۔ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور ادنا چاکر تھا، اور کوئی نہ تھا جو نرمی اور رحم دلی میں آپ کو پہنچ سکتا۔ جیسا کہ اللہ نے بھی فرمایا، وہ مومنین کے لیے رافت و رحمت کا سر چشمہ ہے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میری حیثیت ایک برہنہ شمشیر کی سی تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے مجھے نیام میں فرما لیتے اور جب چاہتے اذن کار عطا کر دیتے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح رہا یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو یاد فرما لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر وقت تک مجھ سے خوش رہے، اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، اور اس سے سعادت پر مجھے فخر ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے زمام کار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کی سپرد کر دی گئی، جس کے تحمل، کرم اور نرمی سے انکار نہیں، اور ان میں ان کا بھی خادم المددگار تھا، اپنی سختی کو ان کی نرمی میں سمو دیتا تھا۔ میں ایک برہنہ تلوار تھا جسے وہ نیام میں کر لیتے یا اپنا کام کرنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ میں اسی طرح ان کے ساتھ بھی رہا یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے انہیں بھی ہم سے جدا کر دیا، اور وہ آخری دم تک مجھ سے خوش تھے۔ اس پر میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، اور اس سعادت پر مجھے خوشی ہے۔ پیارے دوستو، رب کے اے لوگو، تمہارے معاملات کی ذمہ داری میرے شانوں پر رکھ دی گئی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سختی اب نرمی سے بدل گئی ہے، لیکن ان لوگوں پر بدستور قائم ہے جو مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کر رہے، اور وہ لوگ جو ایمانت و سلامتی سے رہتے اور جرت ایمانی رکھتے ہیں، سو ان کے لیے میں سب سے زیادہ نرم ہوں۔ اگر کوئی کسی پر ظلم، کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو میں اس وقت تک اسے نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا ایک رخسار زمین پر نہ ٹکا دوں اور دوسرے رخسار پر پاؤں رکھ دوں، تاکہ وہ حق کے سامنے سپر انداز نہ ہو جائے۔ لیکن اپنی اس تمام تشدد کے باوجود اہل عفاف اور اہل کفاف کے لیے میں خود اپنا رخسار زمین پر رکھ دوں گا۔ لوگوں، مجھ پر تمہارے چند حقوق ہیں جو میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، اپنے یہ حقوق مجھ سے حاصل کرو۔ مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہارے خراج اور اس غنیمت میں سے جو اللہ تعالیٰ عطا کرے کوئی چیز لا حق نہ لوں۔ مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ جب تم میں سے کوئی میرے پاس آئے تو مجھ سے اپنا حق لے کر جائے۔ مجھ پر تمہارا یہ حق انشاءاللہ میں تمہارے عطیات اور وظائف میں اضافہ اور تمہاری سردوں کو مستحکم کر دوں، اور مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالوں، تمہیں گھر واپس آنے سے نہ روک کے رکھوں، اور جب تک کسی جنگ پر جاؤ تو ایک باپ کی طرح تمہارے اہل و عیال کی نگہداری کروں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، مجھ سے درگزر کر کے میرا ہاتھ بٹاؤ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں میری مدد کرو، اور تمہاری جو خدمات اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کی ہیں ان کے متعلق مجھے نصیحت کرو۔ میں تم سے یہ بات کر رہا ہوں اور اپنے تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں۔ دوستو، یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے اترے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نماز پڑھا کے مسجد سے تشریف لے گئے، اور لوگوں نے جو کچھ ان سے سنا تھا ان پر غور کرنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت عمر کا ظاہر و باطن ایک ہے، ان کے دل اور زبان میں کوئی فرق نہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت عمر اپنی سختی درستی کے باوجود انصاف پسند انسان ہیں، اور ابھی انہوں نے فرمایا کہ ان کی سختی صرف ظالموں کے لیے ہے۔ وہ دھوکہ نہیں دے رہے تھے جب کہہ رہے تھے کہ پرامن اور نیک لوگوں کے لیے وہ سب سے زیادہ نرم ہوں گے۔ چنانچہ بعض موقعوں پر انہوں نے ان کی رقت اور نرم دلی کے ایسے مناظر بھی دیکھے تھے جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جنہیں بلایا نہیں جا سکتا۔ پھر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ان کے عطیات اور وظائف میں اضافہ کریں گے، اور جب وہ محاذ جنگ پر ہوں گے تو ان کے اہل و عیال کی نگرانی اور دیکھ بھال ایک باپ کی طرح کریں گے۔ تو کیا وہ اس کے مستحق نہیں ہے کہ ان پر پوری طرح اعتماد کیا جائے؟ جب وہ کسی مقصد کی طرف بلائیں تو جواب میں لبیک کہا جائے۔ حاضرین میں سے اکثر یہی سوچ رہے تھے، لیکن ان کے زوما ابھی تک نقطہ گریز سے نہیں ہٹے تھے۔
ان میں سے کچھ تو حضرت عمر ہی کو ناپسند کر رہے تھے، اور بہت سے ایسے تھے جو شام اور عراق میں مسلمانوں کی خطرناک پوزیشن سے خوفزدہ تھے۔ عصر کی نماز کے بعد حضرت عمر نے پھر لوگوں سے اپیل کی کہ وہ مسنا کے ساتھ جائیں، لیکن لوگ اس طرح ہچکچاتے رہے۔ مسنا اس وقت موجود تھے اور حضرت عمر سے اصرار کر رہے تھے کہ تائبین ارتداد کو ان کی مدد کے لیے بھیجا جائے، اس لیے کہ وہ ایرانیوں سے جنگ کرنے کے بڑے شائق تھے۔ ان کے اصرار میں اس وقت اور بھی شدت پیدا ہو گئی جب حضرت عمر نے حکم دیا کہ مرتدین کے غلام ان کے رشتہ داروں کو واپس کر دیے جائیں۔ انہیں امید تھی کہ یہ حکم تائبین کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان کے ساتھ جانے پر ابھارے گا، لیکن حضرت عمر نے ان کی درخواست کا جواب دینے میں تاخیر کی، اور انہیں دیکھا کہ لوگ حضرت عمر کی خلافت سے مطمئن ہو کر ان کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، تو انہیں یہ امید پیدا ہو گئی کہ خلیفہ کی اپیل پر لوگ ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ لوگ اب بھی ہچکچا رہے تھے اور ان کے چہرے پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ ہم ایرانیوں کی صورت کو انتہائی مکروہ سمجھتے ہیں۔ مسنا نے محسوس کیا کہ ایران اپنے غیر معمولی اقتدار، دبدبہ، شوق و عظمت اور کی بنا پر ان کے لیے ایک ایسا بوجھ بنا ہوا ہے جسے وہ اٹھا نہیں سکتے۔ یہ دیکھ کر وہ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اور بولے، لوگوں، ایران کو ہوا نہ سمجھو، ہم اس کے سبزہ زاروں کے قلب میں بیٹھے ہیں، ہم نے اس کے بہترین حصے پر قبضہ کر رکھا ہے، ہم ان کے ملک میں آدھے کے شریک ہیں، اور یہ حصہ ہم نے انہی سے حاصل کیا ہے۔ ہم میں سے جو کوئی ان کے مقابلے پر آیا ان پر دلیر ہوا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ حضرت عمر نے مسنا کی یہ باتیں سنی اور دیکھا کہ حاضرین پر ان کا اچھا اثر پڑا ہے، چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور اپنی تقریر پر فرمایا، حجاز ایک ایسی جگہ ہے جو تمہیں صرف گزارے کے لائق ہی دے سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ کہاں ہے اپنا گھر بار چھوڑ کے اللہ کے وعدے کی طرف پل جھپٹنے والے؟ آئیں اور اس سرزمین پر پھیل جائیں جس کے متعلق اللہ نے اپنی کتاب میں وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہیں اس کا وارث بنائے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ اے تمام دینوں پر غلب کر دے، اور اللہ اپنے دین کو غالب کرنے والا ہے، اس کے مددگار کو عزت دینے والا ہے، اور اس کے حلقہ بکوشوں کو قوموں کی میراث عطا کرنے والا ہے۔ کہاں ہے اللہ کے نیک بندے؟ مسنا اور حضرت عمر کی تقریریں سے حاضرین نے اپنے پس و پیشت پر ذلت محسوس کی۔ انہوں نے سوچا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چل کر اللہ کے دین کی سر بلند کیا، آپ کے بعد حضرت ابوبکر کا ساتھ دیا اور اللہ نے ہماری مدد کی، پھر ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم حضرت عمر کی دعوت پر ٹس سے مس نہیں ہوتے؟ ابھی وہ اسی شچ و پن میں تھے کہ ہمت و جرأت سے کام لیں یا احتیاط اور گریز پر قائم رہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن مسعود بن عمر عراق جانے کے لیے آگے بڑھے۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس اہم کام کے لیے اپنی خدمات پیش کیں۔ اس کے بعد سلید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمادگی اظہار کی، اور پھر تو لوگوں کا ایک تانتا بند گیا، چنانچہ مدنی مجاہدین کی تعداد 1000 تک پہنچ گئی۔ اس کمک کو دیکھ کر حضرت عمر بے حد مسرور ہوئے، ان کا دل ادائے شکر الہی میں دھڑکنے لگا۔ انہوں نے بالآخر مسلمانوں کو بے حسی کی اس دلدل سے نکال ہی دیا جس میں وہ بری طرح پھنس گئے تھے، اور جو ان کی بات بگڑے جانے کا قوی امکان تھا۔ حضرت جو لوگ عراق جانے میں ہچر مچر کر رہے تھے، اب انہوں نے سوچا کہ دیکھیے، مہاجرین اور انصار میں سے اس لشکر کا امیر کس کو بنایا جاتا ہے؟ انہیں ڈر تھا کہ کہیں حضرت عمر اس لشکر کی قیادت، جس میں مدینے والوں کی بڑی تعداد شامل تھی، کسی غیر مدنی کے سپرد نہ کر دیں۔ چنانچہ اسی وقت لوگوں نے عرض کیا، اس فوج کی کمان کسی ایسے مہاجر یا انصاری کے حوالے فرمائیے جس نے اسلام کی سبقت کی ہو۔ لیکن اپنی خلافت کی ابتدائی 3 دنوں میں ان کی مسلسل خاموشی اور پس و پشت دیکھ کر حضرت عمر کا دل ان کی طرف سے کھٹا ہو گیا تھا، اور وہ ان سے ناراض تھے، اس لیے بغیر کسی تردد کے جواب دیا، نہیں، خدا کی قسم میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ اللہ نے تمہیں سربلندی اس لیے عطا فرمائی تھی کہ تم نے اسلام میں سبقت اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں سرعت کا ثبوت دیا تھا، لیکن جب تم بزدل ہو گئے اور دشمن کا سامنا کرنے سے جی چرانے لگے تو امارات کے لیے وہ شخص تم پر فائق ہو گیا جس نے اپنے دین کی مدافعت اور قبول دعوت میں تم پر سبقت کی۔ خدا کی قسم میں لشکر کی امارت اسی شخص کے سپرد کروں گا جس نے تم سب سے پہلے جہاد پر آمادگی ظاہر کی۔ اس کے بعد ابو عبیدہ کو بلایا اور انہیں لشکر کا امیر بنا دیا۔ پھر سعد بن عبید اور سلید بن قیس کو بلا کر فرمایا، اگر تم ابو عبیدہ پر سبقت رکھ کرتے تو فوج کی قیادت میں تمہیں سپرد کرتا اور تمہارے قدم کا صلہ تمہیں ضرور دیتا۔ دوستو، مسنا بن حارث نے جب دیکھا کہ یہ لشکر ان کے ساتھ عراق جانے کو تیار ہے تو وہ مطمئن ہو گئے، لیکن حضرت عمر نے اب مسنا کو مدینے میں روکے رکھنا مناسب نہ سمجھا، چنانچہ انہوں نے حکم دیا کہ عراق جا کر اپنی فوج سے مل جائیں۔ پھر فرمایا، جب تک یہ کمک نہ پہنچ جائے لڑائی سے گریز کرنا،
نیا لشکر تیاری کرنے لگا یہاں تک کہ اس کے روانگی کا وقت آ گیا۔ حضرت عمر نے ابو عبیدہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی بات ماننا اور انہیں مشورے میں شامل رکھنا۔ جب تک کوئی معاملہ واضح نہ ہو جائے جلد بازی سے کام نہ لینا۔ یہ جنگ ہے اور جنگ میں کامیابی اسی لیے ہے جس کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہو اور جو موقع سے فائدہ اٹھانا جانتا ہو۔ اس پرپیچ مسئلے پر اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی کی اور انہوں نے اپنی خلافت کے 4 دن کے اندر اندر اس کو حل کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ دوسرے مسائل پر بھی غور کرتے رہے جو اس وقت انہیں درپیش تھے۔ چنانچہ انہوں نے شام کی صورتحال کا جائزہ لیا، نجران کے عیسائیوں کے متعلق سوچا، ایک ایک کر کے ان تمام امور پر غور کیا جن میں ان کی رائے حضرت ابوبکر کی رائے سے مختلف تھی۔ در حقیقت وہ ایک ایسا طریقہ کار وضع کرنے کی فکر میں تھے جسے اختیار کر کے وہ اپنی رائے کو عملی جمع پہنا سکیں اور مسلمانوں کو اپنے گرد جمع کر سکیں۔ اور جب ان مسائل کے متعلق مسلمانوں کے سامنے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو بڑی صاف گوئی اور انتہائی جرأت کے ساتھ کیا، نہ اس میں کسی قسم کا تردد کو ہار پانے دیا اور نہ مدارت کو۔ اس سلسلے میں وہ دشواری کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے، اس لیے کہ برحق ہونے پر ایمان رکھتے تھے اور انہیں دل سے یقین تھا کہ اللہ ہر حال میں ان کی مدد کرے گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کے حکم سے حضرت خالد بن ولید عراق سے شام آئے اور وہاں اسلامی فوجوں کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی، لیکن 1 مہینے سے زیادہ وقت گزرنے پر بھی وہ رومی لشکر پر غالب نہ آ سکے بلکہ انہوں نے اس کا سامنا تک نہ کیا۔ حضرت خالد کو فوج کی سپہ سالاری کے عہدے سے معزول اور ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ کو اس منصب پر مأمور کرنے کا اس سے بہتر موقع اور کون سا ہو سکتا تھا۔ حضرت عمر نے یہی کیا اور حضرت ابو بکر کی وفات کے دوسرے دن حضرت ابو عبیدہ کو اس سانحہ جنگ کی اطلاع پہنچائی اور اس کے بعد انہیں حضرت خالد کو معزول اور ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ کی تقرر کا حکم نامہ لکھ کر روانہ کیا، جس میں حضرت خالد کو فوج کے اس حصے کی امارت سونپی جس کے امیر حضرت ابو عبیدہ تھے۔ حضرت ابو بکر کی وفات کی خبر حضرت عمر نے اپنے غلام یرفع کے ہاتھ اور حضرت خالد کی معزولی اور ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ کی امارت کا حکم مہمیہ بن زینم اور شداد بن اوس کے ذریعے روانہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ کو ان کی امارت کے حکم نامے میں نصیحت فرماتے ہوئے کہا، غنیمت کے لالچ میں مسلمانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالنا اور نہ انہیں کسی ایسی جگہ ٹھہرانا جہاں کے حالات کا تمہیں پوری طرح علم نہ ہو۔ فوج کا کوئی دستہ نہ بھیجنا جب تک کہ سپاہیوں کی اچھی خاصی تعداد اس میں شامل نہ ہو جائے۔ خبردار جو تم نے مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈالا، اللہ نے میرے ساتھ تمہیں اور تمہارے ساتھ مجھے آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ دنیا کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنا دل اس میں نہ الجھاؤ، ورنہ وہ تمہیں بھی اسی طرح ہلاک کر دے گا جس طرح اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کرے جن کی تباہی اور بربادی تم دیکھ چکے ہو۔ حضرت عمر نے حضرت خالد کو معزول کرنے کی جرأت کیسے کی جبکہ حضرت خالد شام کی اسلامی فوجوں کی سپہ سالار تھے؟ یہ فوجیں بڑی نازک پوزیشن میں تھیں، وہاں ان کا مقابلہ رومیوں سے تھا لیکن وہ ان کا سامنا تک نہیں کر سکی تھی۔ اب تک نہ وہ رومیوں کا کچھ بگاڑ سکے تھے نہ رومی ان کا بال بھی کر سکے تھے۔ اس سے پہلے کہ حضرت خالد بن ولید عراق سے شام جائیں، یہ تھی اسلامی فوجوں کی صورتحال جس میں حضرت خالد کے شام پہنچ جانے کے بعد بھی کوئی فرق نہ آیا اور فریقین اپنے جمود کو توڑ کر دشمن پر حملہ کرنے کے لیے کسی مناسب موقع کا انتظار کرتے رہے۔ ناظرین، اس کے بعد کیا ہوا کہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔